بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ معظمہ فردوس۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں آپ سب کو انسٹیٹیوٹ آف موٹیویشن کے پلیٹ فارم پر ویلکم کرتی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، انسٹیٹیوٹ آف موٹیویشن نے تفسیر القرآن سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے، جس میں ہم بدھ کو رات 9 بجے قرآن پاک کی چند آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت 28 سے کنٹینیو کریں گے۔ ہمارے ساتھ میم ماجبین ہیں جو اس کورس کو انسٹرکٹ کر رہی ہیں۔ میں میم سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ آج کا لیکچر سٹارٹ کریں۔ جی میم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں گے، آیت نمبر 30۔ وَإِذْ، فا اور از جہاں پر آئے گا تو اس کی میننگ ہوگا اذکرو، یاد کرو، اور جب مطلب اس بات کو یاد کرو۔ قولا، قالا کا حرف اصلی ہے کاف واو لام، حرف علت کی وجہ سے یہاں پر آپ کو واو نظر نہیں آ رہا۔ قولا ربک، جب کہا ربک آپ کے رب نے، اور یہاں پر کاف سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے۔ للملائکتی، فرشتوں سے، انی میں، جائلن، جائلن یہ فاعلن کے وزن پر ہے، اور یہ میں آپ بتا رہا ہوں آگے یہ پورے لفظ میں آتا جائے گا۔ یہ فاعل جیسے فاعلہ کا وزن ہم نے دیکھا تھا، اور فعیل کا، اور اسی طرح سے یہ وزن ہے فاعل۔ فاعل ہوتا ہے کرنے والا، جیسے کہ ہماری اردو میں ہوتا ہے کرنے والا۔ جائلوں میں بنانے والا ہوں، فی الارضی زمین میں، خلیفہ، خلیفہ خلف سے ہے، پیچھے آنے والے کو کہتے ہیں جانشین کو۔ یہاں پر خلیفہ کا جو لفظی مطلب ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جانے کے بعد مطلب ایک چیز، ایک جنریشن کے جانے کے بعد نئی جنریشن کا آنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین پر پہلے کچھ مخلوق موجود تھی، اور وہ تھی جنات۔ یہاں پر خلیفہ کو جنریشن کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے، واحد بول کر جمع مراد لیا گیا ہے، یعنی کہ ایک نئی جنریشن نے اب یہاں پر آنا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، اتجعلو، اب یہاں پر حمزہ استفہامیہ جو حمزہ مفتوحہ ہے، اس کو ہم تعجب مطلب کوشچن مارک کہیں گے کہ کیا تجعلو، یہ جعلہ سے ہے، تا کا لفظ جہاں بھی آئے گا تم سے ہوگا، کیا آپ بنانے والے ہیں، یا اس میں من یفسدو، تو کیا کریں گے، جو فساد کریں گے، جو کرپشن، یہ فسق سے ہے۔ فیہا، اس میں ویسفک الدماء، یسفک سفاق سے ہے، بہائے گا دماء خون، یعنی کہ سفاق قتل کریں گے۔ وَنَحْنُ، اور ہم، نسبح، یہ نون متکلم کا ہے، اور سبحہ سین باہا حرف اصلی ہے۔ اللہ کو ہر عیب اور نقص سے پاک قرار دینا تسبیح کرنا کہلاتا ہے۔ اور فرشتے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں بحمدکا، اور تعریف کے ساتھ۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ ایسی تعریف جس میں کمال ہو، اور تعریف حمد صرف اللہ کی جاتی ہے جس میں محبت بھی ہو، احترام، عزت بھی۔ اور حمد کا لفظ صرف باری تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس میں پرفیکشن ہے۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ نعت رسول مقبول۔ اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے ہم کہیں گے حمد باری تعالیٰ۔ اور یہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، اور اس سے وہ کیا کرتے ہیں؟ تطہیر کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کا۔ کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ قالا فرمایا، انی عالم ما لا تعلم، میں زیادہ جانتا ہوں، میں وہ جانتا ہوں جو تم ما لا تعلمون، نہیں تم جانتے۔ تصدیق کیا ہے؟ نقدس، تصدیق ہوتا ہے پاکی بیان کرنا، ایسی باتوں کی نفی کرنا جس میں کمی یا گستاخی ہو، اس کو کہتے ہیں تصدیق۔ اور تصدیق کا لفظ مبالغے کے لیے آیا ہے، ساتھ میں تاکید کے لیے بھی آیا ہے، لا کا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اچھا اب دیکھیں ما لا تعلمون، لا کا لفظ، لا کا لفظ لا علم، لا تعداد، لا علاج، لا محالہ، اس طرح کا ہم لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو یہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ عربی سے ہی لیا گیا ہے۔ وَعَلَّمَ آدم الاسماء، علامہ علم،
علیم سے ہے، فاعیل سے ہے، میں جانتا ہوں. اور یہاں پر علامہ ہے سکھایا، اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی. علیم فعیل یعنی کہ بہت زیادہ علم رکھنے والا، مبالغے کا صیغہ ہے، حکمت رکھنے والا. آدم کو اسماء نام، اسماء وہ تمام نام اس میں جو آج تک مطلب مخلوق کے، تخلیق شدہ ہر چیز کے نام. ثم عرضہم پھر ان کو سامنے کیا، علی الملائکۃ فرشتوں کے سامنے، فقالا اور فرمایا، انبئونی اب مجھے خبر دو، اب بتاؤ. نبا خبر سے ہے، انبئونی نی جو چھوٹ پہلے بتایا ہے میری، مجھے خبر دو اس نعموں کے ساتھ. ہاؤلائی اس میں اشارہ ہے، ان کنتم اگر کنتم قاف واو نون سے ہے یہ، ہو تم صادقین سچے. صدق کیا ہے؟ کذب کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، واقعے کے خلاف. اور صدق کیا ہوتا ہے؟ واقعے کے مطابق بات کرنا صدق کہلاتا ہے. قالو کہا، مطلب ان سب نے، فرشتوں نے، سبحانہ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فرمایا کہ تو پاک ہے، لا علم لنا ہمیں علم نہیں ہے، الا ما علمتنا مگر اتنا جتنا تجھے ہمیں علم دیا. انا کا حرف تاکید اور کا ضمیر کے ساتھ، انتا یہ پھر اسم ضمیر، اے انتا اسم اشارہ تو، علیم فعیل کے وزن پر، حکیم فعیل کے وزن پر. حکمت والا اور علم والا یعنی کہ جاننے والا، بہت زیادہ جاننے والا ہے، مبالغے کا صیغہ ہے. اور یہ مستقل علم رکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے. قال یا آدم فرمایا اے آدم، انبیاہم ان سب کو خبر دے دو، ان سب کو بتا دو، بی اسمائی نام سب چیزوں کے، ان سب کے نام بتاؤ جس کی میں نے تمہیں خبر دی. قال یا آدم انبئہم ان سب کو بتاؤ، بی اسمائہم ناموں کے ساتھ، فلما انباؤہم بی اسمائہم بس انہوں نے خبر دے دی ان سب کو ان سب ناموں کی. نام صرف لفظ استعمال ہوا ہے، ہر قسم کا علم، مخلوق، تخلیق سب اس میں آئے گی. قال فرمایا، الم اقل لکم انی اعلم ما لا تعلمون. اب یہاں پر جو لفظ استعمال ہوئے ہیں قالا، یہ وہی علم، کیا نہیں، اقل کہا تھا، لکم تمہارے لیے، انی میں نے، عالم جانتا ہوں میں. غائب، غائب کا لفظ دیکھیں، غائب کہتے ہیں جو 5 سینس سے دور ہو، یعنی کہ کوئی بھی سینس اس کو چھو نہ سکے، مطلب نہ چھو سکے، نہ دیکھ سکے، نہ محسوس، جو آنکھوں سے پوشیدہ ہو اور کوئی سینس بھی اس کو محسوس نہ کر سکے. اب غائب 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ غائب جو بعض کو پتہ ہو اور بعض کو نہ ہو، اور دوسرا قسم کا غائب وہ ہوتا ہے جو کسی کو پتہ نہ ہو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہو. تو تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، میں غیب جانتا ہوں آسمانوں کے اور زمینوں کے، یعنی کہ ایسی بہت سی باتیں آسمانوں اور زمینوں میں ہے جو بہت سے لوگ جانتے ہیں، اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو کوئی بھی نہیں جانتا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ اور میں جانتا ہوں جو تبدون جو چھپاتے ہو، ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ اور وہ بھی جانتا ہوں تکتم، تکتم ہوتا ہے ظاہر کرنا، تو تبدو ریویل کرنا، بغیر ارادے کے ظاہر کرنا، اور تکتم یہ با دال ہے، اور یہ قتمہ کاف تامیم قتمہ چھپانے سے ہے، ریویل کرنا اور کنسیل کرنا، تکتم جو تم چھپا رہے ہو. وَإِذْ قُلْنَا اور جب کہا ہم نے، یہاں پر جو نا کا صیغہ ہے تعظیم کے لیے آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے، للملائکہ تو فرشتوں سے، اسجد سجدہ کرو، اسی سے لفظ مسجد ہے، اسجد سجدہ کرو، لآدم آدم کو، فسجد تو انہوں نے کیا کیا، سجدہ کر لیا، ان سب نے سجدہ کر لیا، الا مگر یہ حرف استثناء ہے، ابلیس نے، ابا حمزہ با یا سختی سے انکار کرنا، اور استکبارہ کیا کیا، تکبر بڑا بننا چاہا، وکان من الکافرین اور کافروں میں سے ہو گیا. وقلنا اور ہم نے کہا،
یا آدم، اب یہاں پر یا ایہا اس لیے نہیں آیا، یا حرف ندا آیا ہے، اس کا اکثر ہم نے دیکھا ہے پیچھے کیا لفظ تھا، یا ایہا الذین آمنوا، یہاں پر صرف یا آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے جب آگے الف لام کا اضافہ ہو تو یا ایہا آتا ہے، ورنہ صرف یا آتا ہے۔ اے آدم کا ہم نے اے آدم یا آدم اسکن رہ، سکونت اختیار کرنا، انتا تو وزوجکا اور تیری بیوی، الجنتا جنت کا لفظ ہم نے پہلے پڑھا ہے، جیم نون نون اس کا حرف اصلی ہے اور جنت یہ ہے جنوں سے، وکلا یہ ہے کلا دونوں کھاؤ، کلو سے، منہا اس میں سے، راغدن راغدن ہوتا ہے خوب خوب کھانا، جتنا مرضی جتنا خواہش ہو اتنا کھانا، سچی ولا تقربا اور نہ قریب جانا، تم دونوں قریب نہ جانا، بالکل نزدیک نہ جانا، حاضی شجرہ تھا اس درخت کے پاس، یہ اسم اشارہ ہے، حاضی ہی فتکونا ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے، یہاں پر بھی ظالم فعل کے وزن پہ فاعل کے، کسی کو اس کا حق نہ دینا ظلم کہلاتا ہے، اور کسی چیز کو ناجائز استعمال کرنا بھی ظلم کہلاتا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا پس زلہ زال لام لام سے ہے سلپ ہونا، ازلال زلہ یزلو ازلال، جان بوجھ کر کوئی پھسلنا نہیں چاہتا، پھسلتا کب ہے جب کوئی اور اس سے پھسلائے، یعنی کسی کو اس کے ارادے کے بغیر پھسلا دینا، پھسلایا اسے شیطان نے، ایسا گناہ کرنا، ایسا گناہ ہو جانا جو چاہتے نہ ہو، فضل انہا فاخرجہما اور نکلوا دیا ان دونوں کو، کانا فی جس میں وہ تھے، وقلنا اور کہا ہم نے اہبتو اترو، اہبت ہوتا ہے تم سب اتر جاؤ، گو ڈاؤن، بعضکم لبعض بعض تمہارا بعض کا، یعنی کہ کوئی ان ہاں تم ایک دوسرے کے، یہاں پر ہم نے روٹ ورڈ پہ بعودہ پڑھا تھا، دشمن ادو، ادو کیا ہے عداوت سے، دشمن ہوگے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مستقر، اور لکم تمہارے لیے ہوگا فی الارض زمین پر مستقرن، یہ کرعا سے ہے سردی سے جم جانا، جمنا ٹھہرنا، کرا یکرو یعنی کہ یہاں آپ رکو گے، متاعن متاعن ہوتا ہے ایسا فائدہ جو مخصوص وقت کے لیے ہو، الہین آگے اس کے تفصیل بھی آ گئی کہ ایک وقت تک آپ کا یہاں رہنا بھی ہے اور یہاں سے فائدہ بھی اٹھانا ہے۔ فتح لکا لکا یا لکو تعلیم دینا، سکھا دینا، آدم کو من ربی اس کے رب نے کلمات، کلمات کلمہ کی جمع ہے، کسی کو زخمی کرنا اس کا لفظی مطلب ہے، تابا الہی تابا ہوتا ہے توبہ کرنا، اور جب تابا کے ساتھ آ جائے گا الہی تو اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ قبول کرنا، تو اس کے رب نے کلمات سکھائے اور پھر کیا کی توبہ قبول کر لی، انہو بے شک وہ ہوا التواب الرحیم، تواب ہے اور رحیم ہے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا تم اترو سب، فَإِمَّا اور جب کبھی یاتی عطا یاتی آنا، اب یہاں پر آگے نون سکیلا آ رہا ہے، نون سکیلا جب یہ لفظ آئے گا یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، نون سکیلا تاکید کے معنی میں ہے جب بھی کبھی تمہارے پاس آ جائے گی منی میری طرف سے ہدن ہدایت، فمن تبیا ہدایا پس جس کسی نے تبیا ہدایا ہدایت کی، اتباع کی، صرف جاننا کافی نہیں ہے اتباع کرنا ضروری ہے، فلا خوف علیہم نہ خوف ہوگا اس پر، اور نہ وہ یحزنون حزن سے ہے، حزن گریف غم ہونا، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا کذب یکذبوا خلاف حقیقت بات، جٹلایا بھی آیاتنا آیات جب کبھی بھی آئیں گے، اس کے دو میننگ ہوتے ہیں، آیات کونیہ اور آیات شریعہ، کونینیہ کیا ہوگا تو کائنات میں اللہ تعالیٰ کی آیاتیں بکھری پڑی ہیں، پہاڑ اور ہم سب انسان، اور شریعہ دوسری آیات ہوں گی، جس نے اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کو جٹلایا اولئک وہی لوگ اصحاب صحابی بھی اس سے نکلا ہے، صاحب کو کہتے ہیں، کون سے والے ہوں گے، النار نار ہم وقودها الناس استوقد نارا، یہ لفظ میں پڑھا تھا، نار نار کا میننگ ہے آگ، تو آگ والے ہوں گے، ہم فیہا اس میں وہ رہیں گے، خالدون خلد سے ہے، جنت خلد کا لفظ میں پڑھا یہ ہمیشہ رہنے والے، ہمیشگی کے لیے۔ اب اس کی آیات کی تفسیر کریں گے۔
सूरत फातिहा में हमने 3 ग्रुह का जिक्र पढ़ा। सूरत बकरा में हमने इन्हीं 3 ग्रुप्स की मजीद वजाहत देखी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसान को अल्लाह की इबादत का पैगाम दिया और अल्लाह ताला की इबादत की दावत दी। फिर मकसद ज़िंदगी के बारे में बताया, उसके दलाइल दिए। तौहीद का पैगाम देने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने रिसालत की गवाही के लिए चंद आयात भेजी। उसके बाद रब्बे कायनात ने अब इंसान की तारीख से हमें रोशनास करवा रहे हैं कब और कैसे वजूद में आई ये दुनिया और इंसान की हिस्ट्री क्या है। अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर इनके आने का वाक़या हमें बताया जा रहा है ताकि हम अपने मकाम और अपने मकसद को समझें। हम क्या हैं, क्यों हैं, किस लिए हैं, और खिलाफत अर्जी हमें क्यों मिली, किस लिए मिली, फजीलत क्या है, मियार क्या है। मैं अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फरिश्तों से कि मैं ज़मीन पर जानशीन पैदा करने वाला हूँ। वो इस काल रब्बुका लिल मलाइकति, जब कहा आपके रब ने फरिश्तों से कि मैं बनाने वाला हूँ फिर अर्ज़ी ज़मीन पर खलीफा, मैं ज़मीन पर खलीफा बनाने वाला हूँ। अब साबका उम्मत से चूंकि फसाद लाहक हुआ होगा तभी फरिश्तों ने ये आगे कम्प्लीमेंट दिया। क़ालू, तो उन्होंने कहा अतजलु, क्या आप बनाएंगे फीहा इसमें मन युफ़सिदु फीहा, जो कि फसाद फैलाएंगे इसमें, युफ़सिकु दिमा और खून बहाएंगे। जब अल्लाह ताला ने कहा कि मैं ज़मीन पर इंसानों को आबाद करने वाला हूँ, एक ऐसा खलीफा बनाने वाला हूँ ज़मीन की आबादी की तरफ, यानी कि इंसान की आमद का तज़किरा किया कि एक खलीफा से हम एक मीनिंग ये भी ले सकते हैं कि खलीफा बाइख्तियार होता है। वो अपने अ, इरादे से, अपने फैसले से फैसले करता है अपनी हुकूमत के बारे में। तो जो ज़मीन पर मखलूक बनेगी वो क्या होगी, वो बाइख्तियार होगी। और दूसरी बात ये है कि ज़मीन की आबादी की तरफ, यानी कि ज़मीन में कुछ और मखलूक पैदा कर रहा हूँ। और इससे दूसरी बात ये भी समझ में आती है कि ये खलीफा कैसा होगा, जिसकी औलाद की औलाद होगी। जब वो ख़त्म होगा उसके बाद और औलाद आएगी, फिर स्टेप बाय स्टेप आते जाएंगे। पहली बात हम क्या कहते हैं, खुद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, यानी कि खुद हज़रत आदम मुराद से खलीफा से, जिन्नों के बाद नई मखलूक का जिक्र किया। और दूसरी बात ये है कि इस खलीफा से मुराद जनरेशंस हैं। और यजअलु कम खुलफ़ाइल अर्ज़, मैं बनाऊँगा इस ज़मीन पर खलीफा, यानी कि वाहिद मुराद लेकर वाहिद बयान करके जमा मुराद लेना, इससे मीनिंग था। और इससे हमें ये भी समझ में आती है कि ज़मीन से फिर पहले कोई मखलूक थी, और इसका हमें दलील सबूत कहाँ से मिलता है, सूरत हज्र आयत 27 से। क्या तू बनाए इन्नी खालिकुम बशरन, कि मैं पैदा करने वाला हूँ बशर को मिन सिलसालिन, मिट्टी से। तो अब क्या कह रहे हैं, क्या तू बनाएगा जिसमें फसाद करेगी, यानी कि फसाद की इंतहा हो जाएगी। तो अल्लाह ताला से ये नहीं पूछ रहे कि आप क्यों बना रहे हैं, बल्कि वो इसलिए ये क्वेश्चन कर रहे हैं अपने इल्म के लिए कि बाइख्तियार अगर ये कौम होगी तो अपनी कौम अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल करके वो फसाद फैला सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये भी समझ में आती है कि फरिश्ते के यहाँ एक बाशऊर और अक्लमंद मखलूक है जो कि अपने इल्म में इजाफे और शऊर के लिए क्वेश्चनिंग करते हैं। और फरिश्तों से जिक्र करना हमें इस बात की तरफ भी समझ में आती है कि किसी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने काम का मशवरा नहीं लिया, बल्कि अपने बात के बारे में आगाह कर रहे हैं। तो इससे पहले हमें भी कोई काम शुरू करने के पहले अपना इरादा को ज़ाहिर करना पसंदीदा अमल है। तो हमें भी अपना इरादा को ज़ाहिर करना चाहिए। अल्लाह के इरादे से हमें मज़ीद मालूम अल्लाह के इरादे के बारे में मज़ीद मालूमात चाह रहे हैं फरिश्ते कि आप वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, और हम तो आपकी तस्बीह भी बयान कर रहे हैं, आपकी तहमीद भी कर रहे हैं, व नुक़द्दिसु लक, और आपकी पाकी भी बयान करते हैं। क़ाला इन्नी अअलमु मा ला ta'लमून, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि मैं ज़्यादा जानता हूँ। इससे पहले जिन्नात थे वो बहुत फसाद कर चुके थे, और मखलूक़ात को पैदा करने का एक और मखलूक को पैदा करने का इरादा जब अल्लाह ताला ने ज़ाहिर किया
مزید تو انہوں نے کیا کہا فرشتوں نے کہ ہم نسبح بحمدکا، ہم اپنے دل اور زبان سے پاکی بیان کرتے ہیں، فرمانبردار ہیں، اطاعت گزار ہیں، تقدیس بھی کر رہے ہیں، صرف اطاعت ہی ہم کرتے ہیں، کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ اور اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب عبادت ہی مقصود تھی تو وہ تو ہم کر رہے ہیں، تو کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ تو مقصد کیا ہے؟ انسان سے اطاعت مطلوب ہے، انسان کے پاس اتنا اختیار ہوگا کہ وہ اپنی مرضی سے کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ صرف یہ اطاعت کافی نہیں، یعنی کہ فرشتوں کی اطاعت ایک قسم ہے اور انسانوں کی اطاعت ایک دوسری قسم ہے، کیونکہ انسان صرف فسادی نہیں ہوں گے، اس میں صدیقین اور شہداء بھی آئیں گے۔ اور اس سے ہمیں ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ صرف ایک پہلو کو نہیں دیکھنا چاہیے، اگر کسی چیز میں فائدے ہیں تو اس میں خیر اور خوبی ہے، اس میں نقصانات بھی ہیں، تھوڑے نقصان کو دیکھ کر بہت ساری خوبی کو پرے نہیں کر دینا چاہیے۔ اپنا ارادہ اور اختیار کا غلط استعمال بھی کر سکتی ہے یہ قوم، لیکن اس کا صحیح استعمال بھی کرے گی۔ تو ایک چیز کے دو پہلو ہوں گے، پازیٹیو اور نیگیٹو۔ اور ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ آسانیوں کے ساتھ ہمیشہ مشکلات آتی ہیں، مشکلات کے ساتھ آسانی ہے، ان اللہ مع العسر یسرا۔ تو انسانوں کی تخلیق پر کا جو مین مقصد ہے وہ کیا ہے؟ ایسی عبادت جو اپنی مرضی سے کرے۔ اور انسانوں کی تخلیق پر غور و فکر کر کے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ نیکی کی اعلیٰ ترین مثالیں بھی لوگوں ایسے انسانوں نے بشر نہیں دی۔ جیسے آپ مثال دیکھ لیں کہ اگر ہم اس بات یہ دیکھیں کہ ہم درخت اگائیں، اس کو ٹائم لگے گا، جب وہ زمین میں لگے گا وہ بڑا ہوگا، اس میں پہلے لکڑی ہوگی، جڑ ہوگی، اس کے بعد پتے لگیں گے، اس میں بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بعد جو پھل ہوتا ہے اس کے حساب سے بہت کم ہوتا ہے۔ تو یہ سوچ کر ہم درخت نہ اگائیں کہ پھل تو بہت کم ہو گیا، اس کے علاوہ لکڑی اور پتھر زیادہ ہوں گی یا پتے زیادہ ہوں گے، جڑیں زیادہ ہوں گی۔ اس مطلب خیر کا پرپورشن کم بھی ہو لیکن اس کی اہمیت پھر بھی زیادہ ہو۔ انسانوں کے اندر جو خیر کا پہلو ہوگا وہ کیا ہے کہ اس کو آزادی دی گئی، اس کو اختیار دیا گیا۔ اور فرشتے کیا ہیں کہ وہ غلط کام کر ہی نہیں سکتے۔ اور انسانوں کے پاس کیا ہے؟ نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، اس کے پاس وسوسے بھی ڈالتا ہے، اس کے باوجود انسان اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر کے اطاعت اور عبادت میں لگے تو وہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر آگے مثال دی، مثال دینے کے لیے یعنی کہ پروف کرنے کے لیے کہ میں زیادہ جانتا ہوں، تو اللہ نے کیا کہا علم آدم الاسماء، سکھا دیا آدم کو تمام نام۔ کن کے نام؟ تمام تخلیقات کے نام، تمام مخلوقات کے نام، تمام چیزوں کے نام، تمام علوم کے نام جو آج تک نکل رہے ہیں فردن فردن، کہ وہ کیسے ہوں گے، کیا ہوگا۔ کہ اگر انسان صرف فساد اور خون کرے گا تو ایسا علم بھی لے گا جو کہ آج تک فرشتوں اور جنہوں نے نہیں کیا۔ فرشتوں کی عظمت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے جو کہ اگلا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم آدم ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر فرشتوں کے سامنے حاضر کر دیا اور فقال انبئونی نے کہا خبر دیجیے، اب سنائیے ان کو ان سب کے نام، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں ایسا علم دے رہا ہوں، ایسی سمجھ دے رہا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ وَإِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو یہ نام مجھے بتاؤ۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک، فرمایا تو پاک ہے، لا علم لنا، نہیں ہے علم ہمارے لیے، الا ما علمتنا، جتنا کہ تو نے علم دے دیا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اچھا، اس سٹیٹمنٹ سے کیا سمجھ میں آتی ہے کہ فرشتوں کی اتنی عظمت ہے کہ وہ اپنی کم علمی کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اللہ کا علم تو ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ تو یہ بتا کہ تم نے ہمیں جو علم دیا وہ ہم نہ سمجھتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے عام طور پر کہ ہم کسی کا علم اس لیے نہیں لیتے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے پاس علم کم ہو۔ قال یا آدم، پھر فرمایا آدم سے انبئہم، خبر دیجئے ان کو ان ناموں کے ساتھ۔ فلما انباہم، بس انہوں نے بتا دی، خبر دے دی ان کے ناموں کے ساتھ، ان کی تمام باتیں، نام، علوم دے دیے۔ قال الم اقل لکم، کہا کیا نہ جانتا تھا میں،
نہ کہتا تھا میں تمہارے لیے انی عالم ہوں، میں جاننے والا ہوں زیادہ، غیب کی جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں جو چھپا ہے وہ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپا کر، جو تم ظاہر کر رہے ہو، وَمَا كُنْتُمْ، اور وہ بھی میں جان لیتا ہوں، تکتمون، جو تم چھپا کر اپنے سینوں میں کھڑے ہو، تبدون، کچھ باتیں تو فرشتوں نے ظاہر کی کہ ہماری عبادت، ہم عبادت کرنے والے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم پاکی بیان کرتے ہیں، اور ممکن ہے یہ مخلوق جو بااختیار ہوگی وہ فساد کرے گی، جیسا کہ اس سے پہلے جنوں نے بہت فساد کیا تھا زمین میں، جس کی وجہ سے انہیں ختم کرنے کے بعد زمین پر ایک اور مخلوق انسان کو لایا گیا۔ فرشتے اسی چیز کو سمجھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے، لیکن کچھ باتیں وہ اپنے سینے میں بھی چھپا رہے تھے۔ وہ کیا؟ کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہماری عبادت کیا کافی نہیں ہے، کسی اور مخلوق کی ضرورت نہیں ہے، ہم اتنی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تم اندر چھپا کے بیٹھے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ اور یہ فرمایا کہ عبادت کی یہ ایک اور قسم ہوگی جو ول اور چوائس سے ہوگی، اور ود آل ڈسٹرکشنز، اپنی چوائس کے ساتھ انسان کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائے گا، اور یہ عبادت کی اعلیٰ قسم ہوگی۔ اس عبادت کی سب سے اعلیٰ قسم کیا ہے؟ علم۔ آدم کی فوقیت اس چیز کی وجہ سے ہے، علم کی وجہ سے ہے۔ نتیجہ کیا ہوا ان سب چیزوں کا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لآدم فسجدوا، کہا فرشتوں سے ہم نے کہ سجدہ کیجیے، اور انہوں نے سجدہ کر دیا۔ اس لیے نتیجہ کیا ہوا علم کا؟ ایسی عبادت جو سب سے زیادہ افضل ترین ہے وہ ہے علم حاصل کرنا، عالم بننا، سمجھنا، دنیا کے علوم اور آخرت کے، مطلب شریعت کے علومات دونوں کو۔ اس کی بیس پر کیا ہوگا؟ فرشتوں کو کہا کہ آپ سجدہ کیجیے، کیوں؟ کیونکہ علم زیادہ تھا۔ اولاد آدم کے لیے کام کریں گے، فرشتوں کو مسخر کیا، فرشتوں کو یہ بتایا کہ آپ اولاد آدم کے لیے مسخر ہو جاؤ، ان کے کام کرو، ان کے لیے لٹرری جو سارے کام ہیں انسانوں کے، بشر کے، اس وقت بھی آپ دیکھ لیں فرشتے ہی کر رہے ہیں، ان کے ڈیوٹیز ہیں تو مسخر کر دیے گئے ہیں۔ ابلیس نے انکار کر دیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ اور جو ابلیس کون تھا؟ وہ جنوں کا باپ تھا، اور تکبر کی وجہ سے وہ کیا کر رہا تھا؟ انکار کر رہا تھا۔ سورۃ الاعراف آیت 12 میں آیا ہے انا خیرکم منہ، کیا کہا اس نے؟ میں ان سے بہتر ہوں۔ اور سورۃ اسراء میں آیا ہے 61 میں اسجدوا لمن خلقت طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جو مٹی سے پیدا کیا، یعنی کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا کیا گیا، میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا۔ فرشتے کیا تھے؟ یہ حکم مانتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، تو ایسی عبادت مقبول ہے۔ اور ابلیس کیا کرتا ہے؟ وہ انکار کر دیتا ہے، وہ جنوں کا باپ ہے، اور وہ فرشتوں کے ساتھ کیوں رہتا تھا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جنوں کا باپ تھا لیکن عبادت اتنی زیادہ کرتا تھا، اتنا عبادت گزار تھا کہ اس کی کمپنی فرشتوں کے ساتھ تھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کمپنی ڈزنٹ میٹر اف ہمارے دل کے اندر، اگر ہمارے دل کے اندر نا عبادت بیٹھ جائے تو ایسی ظاہری بات کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ انسانوں کے سامنے دو رویے ہیں، ایک ابلیسی تکبر کا رویہ اور انکار کا، حکم نہ ماننے کا، اکڑ جانے کا۔ دوسرا رویہ کس کا ہے؟ فرشتوں کا۔ اللہ کے حکم کے آگے جھک جانا چاہیے، چاہے جو ہمارے سامنے ہو وہ کم تر ہی کیوں نہ ہو۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، کبھی کسی کم عمر والے کو، کم علم والے کو ہم اس کی بات نہیں مانتے، اس کو انفارمل لیتے ہیں۔ عام طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ عورت کا ناقص العقل ہے۔ عام طور پر عورت کی ویلیویبل بات کو بھی اس لیے نہیں ویلیو دی جاتی کیونکہ وہ عورت کر رہی ہے۔ یا ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کم علم اور کم عمر کا بچہ آئے، وہ صحیح بات کر رہا ہو، ہم اس کو ویلیو اس لیے نہیں دیتے کہ وہ ہم سے چھوٹا ہے۔ لیکن ممکن ہے کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے علم نہ دیا ہو لیکن فہم و فراست زیادہ دی ہو، تو اگر کوئی صحیح بات کرے تو اس کو لے لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے مان جائے، اللہ نے جو حکم دیا چاہے دماغ نہ بھی مانے اس کو مانے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے تکبر، انکار کا رویہ اختیار نہیں کرے، یعنی کہ یہ چوائس ہے، ہم اللہ کے حکم کے آگے یا تو تسلیم ہم کریں یا پھر تکبر کریں، تو ہم نے کیا چوز کرنا ہے یہ ہم پر ہے۔
آگے تکبر کیا کافروں میں سے ہوگا. وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن رہ تو اور تیری بیوی اس جنت میں اور کھا جہاں سے چاہے تو، مگر نہ قریب جانا اس درخت کے، ظالموں میں سے ہو جائے گا. درخت کس چیز کا تھا کہا تھا اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نہ حدیث اور قرآن اس کے بارے میں خاموش ہیں. کون سا درخت تھا؟ مقصد یہ ہے کہ منع کیا تھا جس بات سے وہ تھا کہ اس درخت کے قریب مت. اور پھر کیا کیا؟ شیطان نے پھسلا دیا. شیطان پہنچا کیسے، کس طرح پہنچا، اس کے بارے میں جو بھی بات ہے وہ ہمارا مقصد نہیں ہے، اللہ نے پہنچا دیا. کیسے پھسلایا؟ سورۃ الاعراف میں اس کی ڈیٹیل ہے کافی زیادہ، وہ وہیں پر پڑھیں گے. جہاں تک اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں جو سکھا دیا سنا دیا وہی کافی ہے. بس فَأَزَّلَّهُمَا پھسلایا اس کو شیطان نے، انہا فَأَخْرَجَهُمَا اور نکلوا دیا ان دونوں کو جو اس میں تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا اور کہا اترو، بعض تمہارا بعض کا دشمن ہوگا. اور وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ اور زمین پہ ایک مستقل وقت تک ٹھکانہ ہوگا اور فائدہ ہوگا، پھر تمہیں لوٹنا پڑے گا. اب کیا بتایا؟ ممنوع درخت، حرام چیزیں. اب دیکھیں قرآن پاک میں بہت سی چیزیں ایسی آئی ہیں جو حرام ہیں، جو ہم نے نہیں کھانی یا نہیں کرنی. تو کہا لا تقربوا هذه الشجرة، نہ قریب جانا اس درخت کے، قریب بھی مت جاؤ کا کیا مطلب ہے کہ جی جب میم. انسان حرام ممنوع چیزوں کے قریب ہوتا ہے تو خطرہ زیادہ ہوتا ہے کہ پھسل جائے، اور احساس بھی ختم ہونے لگتا ہے اس کی برائی کا. اگرچہ انسان سے غلطی ہوئی ہوتی ہے لیکن بھول ہوئی، پھسل گیا، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ ہمیشہ جاری رہتی ہے اور ریپینٹنس کے مواقع ہمیشہ رہتے ہیں. اگر انسان سے دن میں کئی بار انسان ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے اور فرشتوں سے بھی ہوئی، تو جب ہم سے کوئی غلطی ہو تو کیا کریں؟ رجوع کریں فوراً. فتلقى آدم تو سکھایا آدم علیہ السلام کو اس کے رب نے کلمات، اور فتاب علیہ اور توجہ فرمائی، توبہ قبول کی، انہ هو التواب الرحیم، اور وہ توبہ قبول کرنے والے میں. کلمات کون سے تھے؟ سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 میں آیا ربنا ظلمنا انفسنا وان تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. سے میم اللہ کی ہماری رحمت کا پتہ چلتا ہے. میم یہ تو اچھا میں اس کو فائنڈ اپ، اینڈ ہونے والی ہے. بس کتنا ٹائم ہے؟ میم 1 منٹ رہتا ہے. چلیں یہ میں وائنڈ اپ کر دیتی ہوں. تو یہ جو طریقے سکھائے اللہ تعالیٰ نے، توفیق بھی دیتا ہے توبہ کے اور طریقے بھی خود سکھاتا ہے. اگر غلطی انسان سے ہو جائے تو کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ حافظ. اللہ حافظ.